أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، ہم نے قاعدے کے کچھ سبق آج تک پڑھ لیے، کچھ دعائیں پڑھ لی، حفظ سورہ کی 2 صورتیں ہو گئی ہماری، پھر عقائد میں کلمہ تمجید اور کلمہ توحید ہو گیا، اور اسلامی معلومات میں ہو گیا۔ آج ہم نے جتنا اس سال کا سبق پڑھا ہے اس پہ ایک نظر کر لیتے ہیں اور اس کا ریویژن ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پھر سے وہ تازہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ پھر ایسا نہ ہو کہ ہم آگے چلتے رہے اور پیچھے ہمارا چھوٹتا رہے، بھولتے جاوے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدے کے سبجیکٹ صفحہ نمبر 34، پیج نمبر 34۔ اس سال کے اسباق میں ہم نے سب سے پہلے قلقلہ کا بیان پڑھا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو پڑھتے وقت ان کی آواز لوٹے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یہ قلقلہ کا بیان ہمارا ہو گیا۔ اس کی مثالیں اب، 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 پھر احببت، ٹھیک ہے؟ وجدنا، وجدنا، احببت، یہ ساری مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ یہ ہمارا حروف قلقلہ کا بیان مکمل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا بیان ہوا تھا تختی نمبر 10، تشدید کا بیان۔ تشدید کس کو کہتے ہیں، کیسے پڑھیں گے، جس حرف پر اس کا بیان، تو ایک سکون اور ایک حرکت مل کر تشدید بنتی ہے۔ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے۔ جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھی اب، 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 ات، ات، اتی، اجی، اج۔ یہ ہم نے تشدید کا بیان پڑھا تھا، اس کا قاعدہ آپ لوگ دھیان میں رکھ لیجئے۔ پہلا قلقلہ کا بیان، پھر تشدید کا بیان۔ پھر تشدید کے بیان میں سے ہی ایک نکل کے آتا ہے کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو اس میں کیا ایڈ ہوگا۔ ایک تو وہی بات کہ تشدید، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید مشدد حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھا، تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، لیکن جب نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے پرمانن ہمیشہ، کہ ایک الف کے برابر گننا ہوگا، ایک الف کے برابر آواز ناک میں لے جا کر پڑھیں گے۔ تو گننا کا بیان، ناک میں آواز لے جانے کو گننا کہتے ہیں۔ پھر ایک پرمانن قاعدہ کہ جب نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک الف کی مقدار گننا ہوگا، جیسے ان، سن، من، ہن، یظن، جہنم، وتمت، ہے نا؟ یہ تشدید کے بیان ہی سے نکل کے آتا ہے گننا کا بیان، کہ نون اور میم پر تشدید ہو تو ایک الف کے برابر ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا شروع ہوا تھا پور اور باریک حرفوں کا بیان۔ پور اور باریک حرفوں کے بیان میں الگ الگ سبق ہیں، کہ ایک تو وہ حروف جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں، پھر وہ حروف جو باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ حروف جو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں وہ اس کا بیان کیسے ہے؟ سبق نمبر 1، حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ ہمیشہ پور پڑھے جائیں گے، جن کا مجموعہ خص، زغتن، قز ہے۔ ان کے علاوہ حروف مستفیلہ 22 ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، مگر الف، اللہ کا لام اور را کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الف، اللہ کا لام اور را کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمیشہ پور پڑھے جاتے ہیں وہ اس کی مثال ہے خلق،
يحض يقطع يفصل ظلا مغرب. پورا پڑھنا یعنی منہ بھر کر پڑھنا. واد طا خا قاف باریک پڑھنا یعنی منہ کھلا ہوا ہو. میم لام ہے نا, کاف, اس طریقے سے. تو الف اللہ کا لام اور را کبھی پور اور کبھی باریک پڑھیں گے. تو الف کب پور ہوگا کب باریک ہوگا وہ دیکھتے ہیں. دیکھیے صفحہ نمبر 37 الف کا قاعدہ کہ الف سے پہلے پور حرف ہو تو الف بھی پور ہوگا, جیسے قال قال, اور الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف بھی باریک ہوگا, جیسے مال زال, ہے نا. پور اور باریک کی الگ الگ ایگزامپلس دیکھو. پور قال قال, یہ الف سے پہلے پور حرف قوف ہے, الف سے پہلے پور حرف تو ہے اس لیے الف بھی پور ہوگا. پھر باریک مال زال, الف سے پہلے زا باریک حرف ہے, الف سے پہلے میم باریک حرف ہے, الف سے پہلے نون اس لیے نا نا, یہاں غین پور ہے غو منہ بڑھ کے, یہاں منہ کھول کے ناسی نارو. ٹھیک ہے, تو یہ الف کب پور ہوگا کب باریک ہوگا اس کا قاعدہ. تو الف اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے قاعدہ آگے آئے گا. اس کے بعد ہے را کبھی پور اور کبھی باریک پڑی جاتی ہے. تو را پور کب ہوگی وہ دیکھیے, 5 جگہوں پر را پور ہوگی. تو پہلا کیا ہے, جس را پر زبریہ پیش ہو تو وہ را پور ہوگی. دوسرا را ساکن سے پہلے زبریہ پیش ہو تو وہ را پور ہوگی. تیسرا جس را پر 2 زبریہ 2 پیش ہو تو وہ را پور ہوگی. چوتھا را مشدد پر زبریہ پیش ہو تو را مشدد پور ہوگی. اور 5واں خالی دھیان رکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبریہ پیش ہو تو وہ را ساکن پور ہوگی. آسان ہے, زبریہ پیش 2 زبریہ 2 پیش, را مشدد پر زبریہ پیش, را ساکن سے پہلے زبریہ پیش, را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن اور اس سے پہلے زبریہ پیش. ایک دم آسان ہے. اس کی مثال ہے رزقنا, ہے نا, را کے اوپر زبر, ربما را کے اوپر پیش, ارسلنا را ساکن سے پہلے زبر, قرآن را ساکن سے پہلے پیش, بر را مشدد پر زبر, بر را مشدد پر پیش, خیرن 2 را کے اوپر 2 زبر ہو تو را پور ہوگی, خبیر را کے اوپر 2 پیش ہو تو را پور ہوگی, برق را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را ساکن پور ہوگی. عشر را ساکن سے پہلے کوئی حرف ساکن اور اس سے پہلے زبر, تو را ساکن ہے اس سے پہلے عین بھی شین بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے. خسر را ساکن ہے اس سے پہلے سین ساکن ہے اور اس سے پہلے خا کے اوپر پیش ہے, اس لیے را ساکن پور ہوگی. تو یہ ہو گیا ہمارے قاعدے جو اس سال 2nd ایئر کے ہوئے ہیں, 2nd ایئر میں آئے ہیں اور اب تک ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم نے حفظ سورہ صفحہ نمبر 62 پیج نمبر 62 حفظ سورہ میں سورہ فیل ہماری ہو گئی تھی, دیکھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو پڑھتا ہوں وہ دھیان سے سنو اور ایسا ہی ریپیٹ کرو. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. اس کے بعد سورہ قریش. بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
الخوف. یہ ہو گئی سورہ قریش. تو سورہ فیل اور سورہ قریش دھیان سے اس کو سننا ہے اور ایسا ہی ریپیٹ کرنا ہے تو صحیح آپ یاد کر سکو گے, صحیح آپ کو قرآن پڑھنا آئے گا. تو یہ دونوں صورتیں یاد کرنا ضروری ہے. پھر دعا سنت میں سیکنڈ ایئر کی دعا سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے پانی پینے کے بعد کی دعا ہم نے پڑھی تھی, الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا. پھر اذان کے وقت کی دعا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ ہے اذان کے وقت کی دعا. پھر وضو سے پہلے کی بسم اللہ, میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں. پھر وضو کے درمیان کی, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے اور میرا گھر کشادہ کر دیجئے اور میری روزی میں برکت عطا فرمائیے. یہ ہے وضو کے درمیان کی دعا. اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ اتنا اذان کے وقت کی دعا اور یہ دعا اتنا سیم ہے. اللہم اجعلنی من التوابین, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. متطہرین, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے اللہ, اللہم اجعلنی من التوابین, اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دیجئے. واجعلنی من المتطہرین, اور مجھے پاک و صاف لوگوں میں سے کر دیجئے. ٹھیک ہے, یہ ہے وضو کے بعد کی دعا, بہت ہی آسان. اس کے بعد عقائد کا بیان, کہ عقائد میں سب سے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ شہادت. پھر کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پھر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ ان دو دنوں میں آپ دھیان سے زیادہ مرتبہ پڑھیے. برکت والا دن ہے عاشورہ کا دن, اس میں تیسرا اور چوتھا کلمہ خوب پڑھتے رہو. ٹھیک ہے, تو یہ چاروں کلمے یاد کرنا ضروری ہے. پھر نماز شروع کرنے کے فوراً بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں ثنا, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, یہ ثنا. پھر التحیات دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بعد, یعنی قاعدے میں, دونوں قاعدوں میں یہ پڑھنا ضروری ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ٹھیک ہے، یہ ہے التحیات. دیکھو یہ اشہد اللہ، یہ کلمہ شہادت بہت ساری دعاؤں میں آیا ہے. دیکھو یہاں کلمہ یہ تشہد میں آیا ہے، پھر یہ آیا ہے یہ ہاں التحیات میں آیا ہے، پھر یہ اذان کے وقت کی دعا میں آیا ہے، پھر یہ وضو کے بعد کی دعا میں آیا ہے، پھر اور ایک جگہ پر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری جگہوں پر آتا ہے. پھر التحیات کے بعد ہمیں پڑھنا ہے درود شریف، درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نماز کے بیان میں ہم نے اتنا پڑھا ہے، ثنا، التحیات اور درود شریف. یہ یاد کرنا ہے دھیان سے. پھر اسلامی معلومات میں 2 سبق ہمارے ہوئے. پہلے سبق میں 6 سوال، پہلے 3 سوال قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ تو 23 سال میں. قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ 30. قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ تو 114. پھر اب جنت کے داروغہ کا نام رضوان، جہنم کے داروغہ کا نام مالک، اور ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. پھر سبق نمبر 2 میں صرف آخری 2 سوال کو چھوڑ کے سب سوال حضرت نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کون سا عذاب آیا تھا؟ تو پانی کا عذاب آیا تھا. پانی کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی، بوٹ بنائی. پھر وہ کشتی کہاں پر ٹھہری؟ تو وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. پھر آخری 2 سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی. یہ آج تک کا ہمارا ریویژن تھا. 2nd ایئر میں ہم نے 2 مہینوں میں اتنا پڑھا تھا. یہ پورا ایک نظر میں ہمیں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء.